سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ جناب ابھی جو ہے وہ 2 دن پہلے یہاں خواتین کا عالمی دن منایا گیا، باقاعدہ طور پر بڑے جوش و خروش سے منایا گیا۔ اس عالمی دن کے موقع پہ تقریبات ہوئیں اور ان تقریبات میں جو ہے وہ بہت اہم شخصیات خواتین نے جو ہے وہ شرکت بھی کی۔ اس تقریبات میں شرکت کرنے کے جو مقاصد تھے وہ یہ تھے کہ خواتین جو ہے وہ اپنے عالمی دن کے موقع پر جو ان کے اچیومنٹس ہیں وہ شیئر کر سکیں، اپنی جو ایک سٹوری ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی ایک کامیاب سٹوری لائف کی، کہ کس طرح سے انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں ترقی کرتا ہے اور ترقی کی منازل طے کر کے جو ہے وہ کسی مقام تک پہنچتا ہے، اور خاص طور پر ایک خاتون کس طرح پہنچتی ہے، اس حوالے سے جو ہے تقریبات کا انعقاد کیا گیا۔ اسی طرح کی ایک تقریب جو ہے وہ لاہور چیمبر آف کامرس میں بھی ہوئی، کیونکہ وہاں خواتین کے حوالے سے ایک الگ سیٹ اپ ہے جس میں لاہور چیمبر کی جو خواتین ہیں، جو بزنس وومن ہیں، وہ آتی جاتی رہتی ہیں، کام کرتی ہیں، وہاں ایگزیبیشن لگائی جاتی ہیں، ساتھ ہی خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے اس دن کو منایا بھی جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف ہم نے دیکھا کہ کچھ ایسی خواتین جو بڑی لبرل ہیں، بڑی آزاد ہیں، آزاد خیال ہیں، انہوں نے ریلی بھی نکالی، اور یہ عورت مارچ کے نام سے جو ہے وہ ریلی نکالی گئی۔ یعنی کہ 2 دن پہلے لاہور شہر اور خاص طور پہ پورے پاکستان میں ہی جو عورت مارچ کے حوالے سے چیزیں چل رہی تھیں وہ بڑی ہی خطرناک صورتحال انہوں نے اختیار کی۔ اسلام آباد میں عورت مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ پولیس کا حملہ بھی خواتین پر ہوا، جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے مارچ میں وہ خواتین شامل تھی کہ ٹھیک ہے جو آزادی کا نعرہ لگانے کے لیے یا آزادی کے لیے جو ہے باہر نکلی ہیں۔ ایک تو مجھے پاکستان کی خواتین کی سمجھ نہیں آتی کہ ان کو کون سی آزادی چاہیے، یہ کس آزادی کی بات کرتی ہیں، کون سی ایسی آزادی ہے جو یہاں کی خاتون کے پاس نہیں ہے۔ اگر ایک ماں ہے، ایک بہن ہے، ایک بیٹی ہے، یا باہر ایک ورکنگ لیڈی ہے، تو ہر طرح سے جو ہے وہ مردوں نے آزاد معاشرے میں عورت کو تسلیم کر لیا ہے، اور عورت اب جو ہے وہ مردوں کے شانہ بشانہ باہر نکل کے کام کر رہی ہے۔ تو پھر یہ عورت کس آزادی کی بات کرتے ہوئے جو آزادی مارچ کرتی ہیں، اس کی آج تک مجھے سمجھ نہیں آئی، اور کس لیے جو ہے یہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگتے ہیں، اور کس طرح سے جو ہے وہ تذلیل کی گئی اس ریلی میں کہ اپنی قمیضوں کو جو ہے وہ لٹکا دیا گیا سڑک کے اوپر، اور اس کے اوپر جو ہے وہ اللہ معاف کرے جو نعرے لکھے ہوئے تھے وہ ہم اس کو کنڈم کرتے ہیں، اس کی مذمت کرتے ہیں۔ کیسی خواتین جو اس معاشرے میں تضاد پھیلا رہی ہیں، جو اس معاشرے کو لبرل بنانے کے لیے اور خواتین کو غلط طرف لگانے کے لیے، یہ چند ایک ہیں جن کو یہ آزادی چاہیے کہ جی میرا جسم میری مرضی۔ تو بھائی آپ کا جسم ہے، آپ کی مرضی ہے، آپ کو کون کہہ رہا ہے کہ آپ یہ کریں یا نہ کریں؟ آپ کی اپنی ہی مرضی شامل ہے، کوئی کسی کی زندگی میں ایسے انٹر نہیں ہوتا، آپ انٹر کرواتے ہیں تو وہ انٹر ہوتا ہے۔ تو یہ خواتین کو بات سمجھنی پڑے گی کہ آپ ہی کی مرضی چلتی ہے۔ گھر میں بیچارہ مرد جو ہے وہ تو کبھی ماں کے آگے جو پسرا ہوتا ہے، کبھی بیوی کے آگے پسرا ہوتا ہے، کبھی بہن کے آگے پسرا ہوتا ہے۔ کون سے 5% بھی نہیں ہوں گے، میرا خیال ہے کوئی 2% مرد ایسے ہوں گے جو عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں۔ ان 2% کے لیے اگر عورتیں باہر نکل کر جو ہے وہ یہ آزادی کے نعرے لگا رہی ہیں کہ جی جو میں چاہتی ہوں مجھے آزادی دی جائے، تو یہ کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال جو تقریبات ہوئی ہیں، اگر ہم اس پہ دوبارہ واپس آئیں اور آپ کو بتائیں کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں جو ہے وہ خاص اور بڑی تقریب رونما ہوئی، جس میں چیف گیسٹ جو تھیں وہ نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی کی وائف تھیں۔ انہوں نے جو ہے وہ مسز محسن نقوی نے جو ہے وہاں پر خواتین کو پرائزز بھی دیے، ان کو شیلڈز بھی دیں، جنہوں نے اپنے اپنے کام میں بڑی کارکردگی دکھائی۔ یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کو یا موٹیویٹ کیا، موٹیویشنل سٹوریز ہیں ان کی پوری باقاعدہ طور پہ۔ اس پر ایک رپورٹ تیار کی ہے علی فاروق ملک نے، آئیے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد ہم کوشش کریں گے کہ فریحہ یونس صاحبہ جو ایگزیکٹو ممبر ہیں لاہور چیمبر آف کامرس کی، ان کو بھی آن کال لیں گے۔ پہلے رپورٹ دیکھتے ہیں۔ لاہور چیمبر آف کامرس میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے خصوصی طور پر تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں بڑی تعداد میں خواتین نے شرکت کی۔ تقریب کی میزبان ایگزیکٹو ممبر لاہور چیمبر آف کامرس فریحہ یونس تھیں۔ تقریب کی مہمان خصوصی بیگم وزیر اعلیٰ وردہ محسن نقوی تھیں۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے خواتین کا کہنا تھا کہ اسلام نے خواتین کو وہ حقوق دیے ہیں جس کا مغرب میں کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا۔ خواتین کو حقوق کے لیے مغرب نہیں بلکہ اسلام کی طرف دیکھنا ہوگا۔ لاہور چیمبر آف کامرس کے صدر کاشف انور کا کہنا تھا ان کی کامیابی کے پیچھے اللہ کے بعد ان کی والدہ کا ہاتھ ہے۔ خواتین نے ہر شعبہ زندگی میں اپنی کامیابی کا لوہا منوایا ہے۔ خواتین کے حوالے سے معاشرے کو اپنی سوچ بدلنا ہوگی۔ ان کا کہنا تھا کہ اس وقت پاکستان مشکل مالی حالات سے گزر رہا ہے، لیکن انشاءاللہ پاکستان کا اچھا وقت آنے والا ہے۔ تقریب سے فریحہ یونس، ارم سعید، سرت مصباح، دیبا شہناز، زارا نور اور دیگر خواتین نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ Of course, میری ایکچولی I've never believed that it's a men against women kind of a scenario. میرے بہت سے فالوورز مرد حضرات بھی ہیں
who believe in women empowerment. And دیکھیے اب بہت سی یونائٹڈ نیشنز میں دنیا میں بہت سی جگہ پہ ریسرچ پروو کر چکی ہے کہ اگر آپ نے دنیا کو پیس کی طرف لے کے جانا ہے یا کسی ملک نے ترقی کرنی ہے تو the fastest way to do it is by empowering women. السلام علیکم، میرا نام مسرت مصباح ہے اور میں ڈیپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن، ایک ایسا ادارہ جو کہ تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلی ہوئی خواتین کی مدد کرتا ہے. اس وقت میں لیڈیز چیمبر آف کامرس میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے ایک بہت ہی اچھا پروگرام جو ہے وہ منعقد کیا جا رہا ہے، جس میں خواتین آئیں گی، ہم بات کریں گے اپنے حقوق کے حوالے سے، ذاتیوں کے حوالے سے، خوشیوں اور غمیوں کو شیئر کریں گے. تو یہ ہمارا پروگرام ہے آج کا. تقریب میں مہمان خصوصی کی جانب سے مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والی خواتین کو شیلڈز اور ایوارڈ دیے گئے. دیکھا ناظرین آپ نے کہ لاہور چیمبر آف کامرس میں خواتین کے عالمی دن کے موقع پر ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں بہت ہی فیمس شخصیات نے شرکت بھی کی اور بزنس وومنس، بزنس ٹائیکونس، وہ خواتین جنہوں نے اپنے اپنے ڈومین میں رہ کر ایز اے سی اوز جو ہے وہ بہترین کارکردگی سر انجام دی، ان کو شیلڈز بھی دی گئی. اور یہ خاتون کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے کہ مردوں کے معاشرے میں اپنا ایک مقام بنانا اور مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کرنا. لیکن آج کل جو ہمارے یہاں ٹرینڈ چل پڑا ہے وہ کچھ اس طرح ہے کہ اس میں مرد حضرات جو ہے وہ خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں. جہاں جیلسی فیکٹر پائے جاتے ہیں وہاں پہ اچھے مرد حضرات بھی ہیں جو خواتین کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کو آگے لے کر بڑھتے ہیں، چلتے ہیں. لیکن خواتین کو بہت ساری چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. یہ ہم نے خواتین ڈے پر جو میں نے پروگرام کیا تھا اس میں میں نے ہیرسمنٹ کی بھی بات کی تھی، اس میں میں نے خواتین کے اور معاملات کی بھی بات کی تھی. اسی چیز کو لے کر جو ہے وہ دوسری طرف، کیونکہ یہ تقریبات تو جو ہے وہ ان خواتین پر تھیں جو اچھی خاصی لبرل بھی ہیں، اچھی خاصی ماڈرن خواتین ہیں، باہر سے آئی ہوئی ہیں، ایک آزاد معاشرے میں رہتی ہیں، لیکن اپنے تقدس کو، اسلام کو، اپنے معیار کو نہیں بھولتی اور اپنی فیملی کے جو سرکمسٹانسز ہیں ان کو ساتھ لے کر چلتی ہیں. اپنے بچے، گھر بار دیکھتے ہوئے ایک بزنس وومن جو ہے وہ سٹارٹ اپ لیتی ہے اپنی زندگی کا اور پھر اس طرح سے جو ہے وہ اپنی ترقی کی منازل جو ہے وہ طے کرتی رہتی ہے. تو یہ بڑی ڈفرینٹ سی جو ہے وہ چیز ہے. خاتون کو مشکلات کا سامنا تو ہر جگہ کرنا پڑتا ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں، لیکن بہرحال ان مشکلات سے گزر کے کامیابی کی طرف بڑھنے کا نام ہی مزید کامیابی کو حاصل کرنا ہے، اور وہ کامیابی خواتین حاصل کر ہی لیتی ہیں چاہے وہ جس شعبے میں بھی ہوں. ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہے علی فاروق ملک، ہمارے رپورٹر، جن کی رپورٹ آپ نے ابھی دیکھی، جن کی ملاقات جو ہے وہ لاہور چیمبر آف کامرس میں بڑی خواتین سے بھی ہوئی. لیکن دوسری طرف یہ جو ریلیاں نکالی جا رہی ہیں جو ہے وہ جہاں بات کی جا رہی ہے میری مرضی میری مرضی، میں تو یہ جملہ بھی نہیں بولنا چاہتی. مجھے یہ جملہ بھی انتہائی زہر لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ یہ بات ہی نہیں کرنا چاہتی کہ جو یہ خواتین اس قدر جو ہے وہ گندے لباس پہن کے سڑکوں پر میری مرضی ڈانس ہو رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں. ملتان میں آپ دیکھ لیں کہ کس طرح کی ویڈیوز جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. لاہور میں آپ دیکھ لیں کہ صحافیوں پر خواتین نے جو ریلی نکال رہی تھی جب انہوں نے ان سے سوالات کیے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے، ایون کہ ہمارے ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے میں نے اپنی ینگ میڈیا ایسوسی ایشن بنائی، وہاں ان کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا ان خواتین نے، ان کو مارا پیٹا جو ہے، ان کے کیمرے توڑنے کی جو ہے وہ کوشش کی، صحافیوں پر حملہ کیا کہ جی آپ ہم سے سوال کیوں کر رہے ہیں، ہماری مرضی ہے. یہ کس چیز کی مرضی ہے؟ ان کو کون سی جگہ نہیں دی جا رہی ہے؟ ان کے پاس کون سی آزادی نہیں ہے جس کا جو ہے وہ آزادی کا رولا انہوں نے ڈالا ہوا ہے؟ اس کی سمجھ آنا بہت ضروری ہے معاشرے کو. یہ خواتین کو کس ٹریک پر لگا رہی ہیں؟ خود گندے کپڑے پہن کے، آدھے کپڑے پہن کے جو ہے وہ سڑکوں پر پھر رہی ہیں. تو آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ اسلام نے تو ایسا نہیں بتایا. اگر آپ نے ماڈرن لباس پہننا ہے تو آپ کورڈ لباس بھی پہن سکتی ہیں، اس میں بھی آپ ماڈرن دکھائی دیں گی. تو پھر ایسے جو ہے وہ بالکل باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ننگے لباس پہن کر اس طرح سڑکوں پر نکلنا اور قمیضیں لٹکا کے اس کے اوپر جو ہے وہ اس طرح کے جملے لکھنا، پوسٹر اٹھانا اور اس پر اس طرح کی باتیں لکھنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ میں اس چیز کو کنڈیم کرتی ہوں کہ جو اسلام آباد میں خواتین کے ساتھ ہوا، کہ خواتین پر جو ہے وہ تشدد کا جو واقعہ ہوا، جو پولیس کی طرف سے ہوا، پولیس گردی نے تو کل پرسوں سے جو بھی سلسلہ ہوا ہے نا زمان پارک کے علاقے میں بھی، لاہور میں بھی، ادھر ادھر بھی، ہم اس سب کی جو ہے وہ مذمت کرتے ہیں، کنڈیم کرتے ہیں اس کو، کیونکہ پولیس گردی جو ہے نا وہ ختم نہیں ہو رہی کسی بھی طرح، وہ خواتین پہ تشدد ہو یا لوگوں پر ہو. بہرحال کیونکہ ہم اس ٹائم جو ہے وہ خواتین کی بات کر رہے ہیں، لاہور چیمبر آف کامرس کی بات کر رہے ہیں، تو تقریب کی تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتاتے ہیں اور ساتھ ہی جو ہے یہ جو خواتین ریلی نکال رہی ہیں اس حوالے سے بھی جو ہے وہ بات کرتے ہیں. علی آپ ذرا ہمیں بتائیے گا،
آپ خود چیمبر آف کامرس میں موجود تھے, وہاں پر خواتین سے آپ کی ملاقات ہوئی تو وہاں مرد حضرات بھی موجود تھے, اور خود لاہور چیمبر آف کامرس کے جو پریزیڈنٹ صاحب تھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے شیلڈ دی. پھر میں نے دیکھا کہ وہ ہمارے سنگر جو ہیں وہ بھی وہاں پر جو ہے وہ خواتین کو شیلڈ دے رہے تھے. تو یہ مرد اور عورتیں تو شانہ بشانہ چل رہی ہے, تو آزادی کس چیز کی چاہیے عورتوں کو؟ کون سی آزادی ہے جس کا جو ہے وہ نعرے لگاتی پھرتی ہیں میری مرضی؟ تو انہی کی تو مرضی چلتی ہے, گھر ہو, باہر ہو, دفتر ہو, ہر جگہ عورت کی مرضی چل رہی ہے. کہاں عورت اپنی مرضی نہیں چلا رہی؟ مجھے نہیں سمجھ آتی. جی شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. پہلے تو میں بتاؤں گا کہ کل بڑا اچھا ایک فنکشن ہوا خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے لاہور چیمبر میں, جس میں میں نے دیکھا کہ خواتین کے ساتھ ساتھ جو مرد حضرات تھے وہ بھی مدعو کیے گئے تھے. کاشف انور صاحب لاہور چیمبر کے صدر ہیں, انہوں نے بڑی خوبصورت بات وہاں کی. بلکہ میں بھی انوائٹڈ تھی لیکن میں نہیں پہنچ پائی وہاں پر. ہاں جی, آپ اپنی مصروفیت کی وجہ سے نہیں آ سکی. انہوں نے کاشف انور صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ میری کامیابی کے پیچھے اللہ اور اس کے رسول کے بعد میری والدہ کا ہاتھ ہے, میری والدہ کی دعائیں ہیں. اور ایک مرد کی زندگی کا آغاز ہی خاتون سے ہوتا ہے جی, اور وہ ساری عمر خدمت ہی کرتا ہے. پہلے والدہ کی, پھر اس کے بعد پھر جب بہنوں کی, پھر جب بیگم آ جاتی ہے تو بیگم کی, تو پھر بیٹیوں کا بھی خیال رکھتا ہے. یہ ساری عمر خدمت میں لگتی ہے. اور ادھر بڑی ماڈرن قسم کی خواتین بھی آئی ہوئی تھیں, پڑھی لکھی تھیں, ایجوکیٹڈ تھیں, لیکن میں تو حیران ہوں کہ عورت مارچ سے بالکل ہٹ کے ان کا نظریہ تھا. اسلام نے تو خود بہت وسعت دے دی ہے, خواتین کو حقوق دیے ہیں, جس سے دیکھا جائے نکاح کے وقت بھی 3 دفعہ پوچھا جاتا ہے ان سے, خاتون سے, کہ نکاح کرنا ہے, قبول ہے, قبول ہے, قبول ہے. ادھر بھی اجازت دی گئی کہ اگر وہ انکار کر دے تو نکاح نہیں ہوگا. بالکل ایسے بڑی ذمہ داری. خلا کا بھی حق دیا گیا کہ جب آپ کی ایک مرد سے نہیں بنتی اپنے ہسبینڈ سے تو آپ واپس پیچھے جا سکتے ہو. طلاق کا اگر حق مرد کے پاس ہے تو خلا کا حق عورت کے پاس بھی ہے کہ وہ لے سکتی ہے. اب یہ چیزیں ہیں. اس میں پھر یہ عورت مارچ کا آنا اور اس طرح کا نعرے بازی کرنا, تو میں تو یہ کہوں گا میری شادی خواتین کو سوچنا چاہیے, میری مرضی, میرا نکاح میری مرضی. جب انسان اسلام نے اتنی وسعت دے دی ہے اس کے بعد تو کوئی چیز رہتی نہیں ہے. اسلام کے اتنی وسعت ہے, خواتین کو حقوق کے لیے اسلام کی طرف ہی دیکھ لیں تو ان کو مغرب کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نہیں, اس کو پازیٹیو بھی تو جو ہے وہ اس مارچ کو کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو ایک بدتمیزی نظر آئی مارچ میں, یہ قمیضیں سڑک پہ لٹکانے والی, یہ کیا بدتمیزی تھی؟ ٹھیک ہے جی, وہاں تو ہر ایک نے اس چیز کو کنڈیم بھی کیا. ادھر یہ تو میں ہمت کرتی ہوں کہ یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ آزادی کا اس طریقے سے غلط فائدہ اٹھائیں اور یہ چوراہوں میں جو ہے وہ سڑکوں پر جو ہے وہ یہ تماشے شروع کر دیں, اور ان قمیضوں پر جو ہے وہ کبھی اپنے بھائی باپ اور کبھی اپنے رشتہ داروں کے جو ہے وہ نام لکھ کے آپ غلط قسم کے جو ہے وہ جملے اس کے اوپر لکھیں. یہ آزادی ہے؟ یہ آزادی نہیں ہے. میں یہاں پہ جملہ بولنا نہیں چاہتی کہ یہ کیا ہے, یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے. ایک چیز یہ بھی دیکھیں کہ ادھر میڈیا جو کوریج کے لیے آیا وہ آپ کی کوریج کے لیے آیا, آپ اسی سے یہ خواتین اسی سے لڑائی شروع کر دی, ادھر سے کیمرے چھیننے شروع کر دی. صحافیوں پہ حملہ نامنظور ہے اور یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. آپ ایک خاتون ہیں تو خاتون بن کر رہے, یہ بات نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ مردوں پر ہاتھ اٹھائیں. اب مجھے تو لگتا ہے کہ یہ چند ایک جو شرپسند خواتین ہیں جو یہ عورت مارچ کو جو ہے وہ پریٹینڈ کرتی ہیں, وہ یہی چاہتی ہیں کہ ہم مردوں پر ہاتھ اٹھائیں. مجھے تو اس کی دوسری جو ہے وہ حل یہی لگتا ہے, ان کی سائیکالوجی جتنی میں نے پڑھی ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ سائیکولوجیکلی طور پر جو ہے نا وہ اب یہی چاہتی ہیں کہ ہم مردوں کو مارنا شروع کر دیں. مردوں کے معاشرے میں جو ہے نا جو مرد ہمارے ساتھ جو ہے وہ اونچی آواز میں بات کرے, جیسے مرد جو ہے وہ خواتین پر جو ہے وہ ہاتھ کبھی اٹھا لیتے ہیں, کبھی شوہر کے روپ میں, کبھی بھائی یا کبھی باپ کے روپ میں, تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بھی جو ہے وہ مردوں کو مار سکتے ہیں. کل کو یہ اپنے بھائی باپ اور شوہر پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھانے کے لیے سڑکوں پر نکلی ہیں, کیونکہ اس کے علاوہ دوسری کوئی بات نہیں ہے. یہی ہے. یہ بھی چیز نوٹ کریں کل جنہوں نے صحافیوں پہ حملہ کیا نا, اور یہ ہماری ساری ینگ میڈیا ایسوسی ایشن کے جتنے ہمارے صحافی تھے ان کو جو ہے انہوں نے تشدد کا نشانہ بنایا ہے, ان کے کیمرے توڑے ہیں, ان کو باقاعدہ طور پہ تھپڑ مارے ہیں, گھوسے مارے ہیں, ان کو مکے مارے ہیں. یہ کون سا طریقہ کار تھا؟ یہ خواتین, یہ ان کا بڑا ظرف تھا ان مردوں کا, وہ سارے لڑکے تھے, وہ اگر ان کے اوپر ہاتھ اٹھاتے تو ان کی کیا عزت رہ جاتی. فوٹیجز سامنے آئی ہوئی ہیں, سب دیکھ رہے ہیں یہ. اب یہ دیکھیں کہ مسئلے جو خواتین کو اصل ہیں ان کو ظاہر ہے کہ اور بھی بڑے پرابلمس ہیں خواتین کے. اب یہ میرا جسم میری مرضی کا نعرہ لگا کے سارے مسائل پیچھے دب جاتے ہیں کہ ان کا مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. مسئلے تو بہت زیادہ ہیں خواتین کے. بھائی جو آپ کی چیز ہے اس پہ آپ ہی کی مرضی چلے گی نا, آپ اپنی مرضی سے ہی کرتی پھرتی ہیں جو کرتی ہیں. آپ کے ساتھ زبردستی کون کر لے گا؟ وہ کہتے ہیں جو مرد یہاں پہ. کل میری ایک بحث ہوئی ایک اینکر پرسن سے, اور وہ اچھی خاصی
چینل کی جو ہے وہ ایک اینکر ہے, اور وہ میرے ساتھ جو ہے وہ گروپ میں ان کی بحث سٹارٹ ہوئی اس بات پہ کہ ڈاکٹر نبیہہ آپ ایک بڑی سمجھدار ہیں, میں آپ کی بڑی عزت کرتی ہوں, میں سب کچھ ہے, لیکن آپ کی میں پروگرامس بھی دیکھتی ہوں, آپ بڑی سچی باتیں کرتی ہیں, لیکن لاسٹ میں نے اس خاتون کو کنونس کر لیا اور اس کو میں نے یہ بتایا, میں نے کہا جی آپ کے ساتھ یہ بیتی ہوگی. اس نے کہا جی میں نے دیکھا ہے میرے گھر میں, میری جگہوں پر, میرے جاننے والوں میں زبردستی جو ہے وہ ہراس کیا گیا ہے خواتین کو. میں نے کہا کیا ہوگا, 1% مرد ایسے ہیں جو ہراس کرتے ہیں زبردستی. یہاں پہ سارے مرد جو ہے وہ اس وقت جانور نہیں بن گئے کہ جو ہے وہ عورتوں کو کھانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں, ایسا کوئی کانسیپٹ جو ہے وہ نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ہم اس پر جو ہے بات کر رہے تھے, لیکن کیونکہ لاہور چیمبر آف کامرس میں بڑی ڈیسنٹ خواتین کی ایک تقریب منعقد ہوتی ہے, وہاں پہ عورت مارچ کو کیسے دیکھا جاتا ہے, اس پر بات کرنے کے لیے فریحہ یونس صاحبہ نے ہمیں جوائن کیا ہے, جو ایگزیکٹو ممبر ہے لاہور چیمبر آف کامرس کی, ہمارے ساتھ آن کال موجود ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. فریحہ بہت شکریہ آن کال ہمیں جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو آپ خیریت سے ہی ہوں گی, اور دوسری یہ بتائیے گا کہ لاہور چیمبر آف کامرس کی شاندار جو تقریب آپ نے خواتین کے عالمی دن کے موقع پہ انعقاد کیا, کون کون سی خواتین اس میں شریک تھیں, اور آپ لوگوں نے وہاں پہ عورت مارچ کے حوالے سے جو ہے وہ آپ اس کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ کے پاس بھی تو ماڈرن, لبرل, تمام طرح کی خواتین ہیں, ان کا کیا موقف ہے اس بات پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کل میں نے یہاں پہ لاہور چیمبر آف کامرس میں خواتین کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی, جو جس میں ہم نے وومنس ڈے سیلیبریٹ کیا, اور اس میں بہت تعداد میں خواتین نے شرکت کی, بہت سے ڈفرینٹ سیکٹر سے خواتین تھی. اٹ واز اے گڈ بلینڈ, جس میں ہمارے شوبز کی خواتین تھی کافی نامور, جس میں ہمارے بزنس کمیونٹی سے تھیں, اور جس میں ایجوکیشن سے تھیں, اور جو ہمارے ینگ بچیاں ہیں جنہوں نے اچیومنٹس دی ہیں وہ تھیں, ینگ انٹرپرینیورز تھیں. تو ہمارا یوتھ بھی تھا اس میں, اور ہر سیکٹر سے لوگ تھے, اور بہت بڑی تعداد تھی, جو کہ چیمبر کی ہسٹری میں پہلی دفعہ خواتین کی اتنی بڑی تعداد نے شرکت کی وومنس ڈے پہ. تو بڑا اچھا ایونٹ رہا جی ہمارا, اور ہم نے اپریسیشن ایوارڈ بھی دیے, اور جو بھی جن کی اچیومنٹس تھی, ہماری کچھ پائلٹس بھی آئی ہوئی تھی, ریسکیو 1122 کی ہیڈ بھی آئی ہوئی تھی, جنہوں نے ترکی میں زلزلہ ابھی جو آیا ہے اور اس پہ انہوں نے بہت سی ان کی اہم کردار ادا کیا ہے اس زلزلے میں, بہت سی خدمات ہیں ان کی. اور ہماری مسرت مصباح صاحبہ تھیں, ہمارے اور بہت سے فیملیئر فیسز سے, زارا نور عباس تھی, مس نسیمہ تھیں, بہت سی ایسی خواتین تھیں جن کا ایک بہت اہم رول ہے ہماری سوسائٹی میں, اور بہت اہم انہوں نے پارٹ پلے کیا ہے, اور بڑی اچیومنٹس ہیں ان کی. تو بہت ہمارا ماشاءاللہ اللہ کی مہربانی سے بھی بڑا زبردست ایونٹ رہا, اور بہت مہمانوں کی جو شرکت تھی وہ بہت بڑی تعداد میں تھی. اچھا, مہمانوں کی آپ جس طرح سے بتا رہی ہیں ساری ہی ماشاءاللہ جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے نامور نام یہ لیڈیز جو ہے وہ کل آپ کے پروگرام میں شریک تھی. میں نے بھی اٹینڈ کرنا تھا, لیکن میں اپنی مصروفیت کی بنا پر نہیں آ پائی, اس کے لیے پہلے معذرت فریحہ. لیکن یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ ان پروسیسلی جو یہ آپ کا جس وقت فنکشن ہو رہا تھا, اس وقت دوسری طرف جو ہے وہ عورت مارچ بھی ہو رہا تھا, اور عورت مارچ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. آپ اس کو کیسے دیکھ رہی ہیں؟ دیکھیں جی, بہت سے مہمان ہمارے ٹریفک میں اسٹک رہے, اور مارچ کی طرف لوگوں کا اتنا انٹرسٹ نہیں تھا. لوگوں کا انٹرسٹ زیادہ تھا جو میرے مہمان تھے, وہ ڈیفینیٹلی چیمبر کا فنکشن اٹینڈ کرنا چاہتے تھے, کیونکہ ان کو یہ اندازہ آلریڈی تھا میرے پروگرام سے کہ ہمارا جو اچھا ایک بلینڈ ہے اس کو وہ انجوائے کرنا چاہتے تھے. رستوں کی وجہ سے ان کو پرابلم ہوئی, کچھ کو ہماری 30% گیسٹ لسٹ نہیں آ سکی, بٹ ہمارے ماشاءاللہ 70% گیسٹ لسٹ آ گئی, اور ہاؤس پھر بھی ہمارا فل تھا, اور بڑا زبردست رسپانس تھا, اور ایوری بڈی واز سو ہیپی کہ اتنی اچھی ان کو انٹرٹینمنٹ بھی ملی. عدیل برقی ہمارے سنگر تھے, اور انہوں نے بڑا زبردست کلام پڑھا خواتین پہ, اور جب ہمارے علی مرتضیٰ اسپیکر تھے, ارم سعید اسپیکر تھیں, تو انہوں نے بڑی زبردست باتیں کی جو کہ لوگوں نے بہت زیادہ نالج حاصل کیا. ٹھیک. اچھا, تو آپ اس عورت مارچ کو کس طرح دیکھتی ہیں کہ کچھ چند ایک خواتین جو ہے وہ سڑک پر ایک
तमाशा लगाती हैं, नाच गाना करती हैं, और उस नाच गाने को जो है वो प्रिटेंड किया जाता है कि हमें आज़ादी चाहिए, हम ले के रहेंगे आज़ादी। ये कौन सी ख़वातीन हैं जिनको आज़ादी नहीं दी जा रही, और इनकी आज़ादी में कमी कहाँ वाक़या हो रही है? एक माँ, एक बहन, एक बेटी, बाहर काम करने वाली खातून, आप कब से लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जो है वो मेंबर है, आपको कितने लोगों ने जो है वो हैरेस किया? यहाँ सारे आदमी जो है वो हैरेस करने के लिए ही बैठे हुए ख़वातीन को, क्या सोच रखती हैं आप? देखिए जी, मुझे अक्टूबर में मैंने ज्वाइन किया है लाहौर चैम्बर को एज एग्जीक्यूटिव मेंबर जी। मुझे अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वैसे भी मैं प्रोफेशनल अपने फील्ड में, बिजनेस में पिछले 9 साल से हूँ। मुझे आज तक अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल ठीक। ये डिपेंड आप पे खुद करता है। Yes, आपकी yes. पर्सनालिटी पे करता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पे करता है, बिल्कुल ठीक। आपके इंटरेक्शन पे करता है कि आप मेल के साथ कैसा इंटरेक्शन रख रहे हैं। हाँ। और आपकी बाउंड्रीज पे डिपेंड करता है कि आपने मेल को कितनी लिबर्टी दे रहे हैं कि आपकी लाइफ में वो इंटरफेरेंस करे। Very true. तो ये जी कल हम जो मेरे स्पीच में पॉइंट्स थे वो भी इसी पे थे कि हम औरतों को अपनी कॉर्पोरेट ड्रेसिंग, हमारी बॉडी लैंग्वेज, हमारा जो एक डील करने का मर्द से तरीका है वो क्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए। हमारी औरतें बहुत ऐसी हैं जो बड़ी पोस्ट पे भी हैं, जी। मगर उनको कम्युनिकेशन स्किल्स उनके बहुत वीक हैं। सही कह रही हैं आप, सही। और बहुत सी औरतें ऐसी हैं जिनमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, उनमें बात करना इतना नहीं आता उनको, वो उनका कॉन्फिडेंस शटर हो जाता है, वो कम्युनिकेट उस तरह नहीं कर सकती। नहीं कर सकती। स्पीच में ये बड़े जबरदस्त पॉइंट्स थे जो कि लोगों ने बड़ा इसको appreciate मैं चाहूंगी किया। फ्रिया कुछ एक पॉइंट्स हमारे साथ भी जो है वो शेयर कर लें। देखिए जी, मेरा इसमें पॉइंट था कि आपकी बॉडी लैंग्वेज, हाँ। जो खवातीन की बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, ठीक है। वो ऐसी होनी चाहिए कि मर्दों को खुद से ही समझ आ जाए Very कि true. इनकी कोई बाउंड्रीज हैं। ऐसे ही है, ऐसे ही है, ये मस्ट बी पॉइंट इम्पोर्टेंट। मेरा था कॉर्पोरेट ड्रेसिंग, जिसमें था कि आप देखें कॉर्पोरेट अगर ड्रेसिंग अपनी ऐसी करके जाएं, अपने अटायर पे ऐसा फोकस करें कि मर्दों को खुद से समझ आ जाए कि हम देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप बुर्का पहन के आ जाएं। हाँ जी, बिल्कुल सही। मैं समझती हूँ कि आपका अटायर इतना इम्प्रेसिव ऐसा होना चाहिए कॉर्पोरेट जगह पे, जहाँ पे मर्दों को ये समझ आ जाए, आपके अटायर से ही बहुत कुछ उनको समझ आए कि ये इनकी कोई बाउंड्रीज हैं। बाउंड्रीज हैं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आपने। जी क्वेश्चन जी अली, आप बिल्कुल कर सकते हैं। फ्रिया साहबा, ये बताइएगा कि जाहिर है कि आपने जाहिर है कि बिजनेस शुरू किया है, तो आपकी कामयाबी के पीछे किनका हाथ है जी? जी, मेरी कामयाबी के पीछे सबसे पहले तो अल्लाह ताला का हाथ है, अल्लाह ताला की मेहरबानी है। और उसके बाद मेरे फादर ही पास्ड अवे 9 years ago, बट उन्होंने जी मुझे बहुत जबरदस्त तरीके से मेरा ब्रॉटअप किया, मुझे कॉन्फिडेंस दिया। और डेफिनेटली जी मैं समझती हूँ हर कामयाब औरत के पीछे एक मर्द का हाथ होता है, बट मर्द सिर्फ बाप होता है। बाप होता है, बिल्कुल बाप का हाथ होता है। बिल्कुल सही। एक कामयाब बाप का बहुत रोल होता है हर बेटी के पीछे, बिल्कुल, क्योंकि आपका पहला रिश्ता मर्द से जो कनेक्ट होता है वो बाप का होता है। बिल्कुल तो ठीक। जब तक आपके फादर से आपको सिक्योरिटीज मिलती हैं, कॉन्फिडेंस मिलता है, आपका ब्रॉटअप फादर्स करते हैं, तो उन खवातीन का कॉन्फिडेंस ही डिफरेंट होता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया फ्रिया यूनुस साहिबा आपका, आपने हमें कॉल ज्वाइन किया और बाकायदा तौर पर जो है वो खवातीन के लिए, कहते हैं ना कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन हर कामयाब औरत के पीछे भी एक मर्द का हाथ होता है। वो उसका बाप हो सकता है, वो उसका भाई हो सकता है, वो उसका शौहर हो सकता है, वो कोई ऐसी शख्सियत हो सकती है जो उसको जो है वो अकोमोडेट करे, जो उसको अपनी बेटी बहन बनाकर जो है वो माशरे में एक मुकाम दिलाने के लिए जो है वो कोशियां रहे। आप यकीन करें, सारी ज़िंदगी बचपन से लेके अब तक मेरी सारी लाइफ जो है इस मीडिया इंडस्ट्री में गुजरी है। एक छोटी सी बच्ची जो पीटीवी से जिसने अपने काम का जो है वो आगाज़ किया था और यहाँ तक मैं पहुँची हूँ, मुझे तो किसी ने हैरास नहीं किया भाई। मुझे तो कोई ऐसे लोग जो है वो नहीं मिले कि जिन्होंने जो है वो हैरेसमेंट के हवाले से जो है वो मुझ पर कोई दबाव डालने की कोशिश की हो। हाँ,
कोई 1% लोग होंगे ऐसे भी, लेकिन आपको उनसे बचना आना चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज वैसी होनी चाहिए, आपका जो है वही जैसे उन्होंने बताया ड्रेसिंग सेंस के हवाले से, बॉडी लैंग्वेज के हवाले से। तो ये जो चंद एक ख़वातीन हैं जो आज़ादी का नारा लगा रही हैं, इनको जो आज़ादी चाहिए भैया आप ले लें वो आज़ादी, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं, आपकी अपनी आज़ादी है, आपकी जो मर्ज़ी है, जो जिसकी चीज़ होती है वो उसकी अमानत होती है, उसकी मर्ज़ी के बगैर उसको कोई जो है वो ना हाथ लगा सकता है, ना कोई जो है वो उसको कुछ कह सकता है। अली आप क्या कहेंगे? आपने फ्रिया की भी सारी बात सुन ली, ख़वातीन के हवाले से भी उन्होंने जितना पॉजिटिव बात की वो भी आपने देखा। पहले तो ये कहूँगा कि पाकिस्तान के माशरे में या बड़े सगीर के माशरे में ख़वातीन को मकाम मिला है, और ख़वातीन में देख लें मोहतरमा फातिमा जिन्ना साहबा थी, बेनज़ीर साहबा थी, वो उन्होंने कैसा अरूज हासिल किया और किस तरीके से वो आगे आई। और अगर इंडिया में चले जाएं तो इंदिरा गांधी साहबा की मिसाल है जो प्राइम मिनिस्टर रही हैं, और ये सोनिया गांधी जो कांग्रेस की सरबरा हैं वो कांग्रेस को देख रही हैं, पार्टी अमूर देख रही हैं। बाकी आप ये देखें कि ये जर्मन जो चांसलर हैं एंजेला मर्केल वो भी सरबरा हैं, और मार्गरेट थैचर जो बरतानिया की वज़ीर आज़म रही हैं। ये लिबर्टी रही है तो ये ख़वातीन इस पूरी दुनिया में औरत को मुकाम दिया जाता है, और इस्लाम ने तो औरत को बहुत बड़े मुकाम दिए हैं। फ्रिया साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि जी बॉडी लैंग्वेज, ये आप लिबर्टी कितनी आप एक्सेस कर सकते हैं। मैंने बड़े मॉडर्न लोग देखे हैं, ख़वातीन आई हुई थी, उन्होंने अपनी एक ज़ाहिर एक लिबर्टी रखी हुई है, एक ख़ास एक्सेस से आगे आपने नहीं जाना। अब ये जो आज़ादी है ये तो इनको यूरोप में या अमेरिका में मिलेगी, तो फिर तो मैं कहूँगा कि इनको वहीं चले जाना चाहिए, उनको वो देखना चाहिए सेक्स फ्री सोसाइटी जो वो ख्वाब देख रही हैं या देख रही हैं, या उनको नज़र आता है कि जी ऐसे माहौल होना चाहिए, तो बस आप उधर चले जाएँ, यूरोप में चले जाएँ। और जो उसका माशरा ज़वाल का शिकार है ये पूरी दुनिया पे आया है, पूरा माशरा यूरोप का या अमेरिका का ज़वाल पजीर है। वो आप देख लें वहाँ डिवोर्स की रेशियोज क्या है, और आपको पता बगैर शादी के ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये वो माशरा है। अगर ऐसा देखना है तो फिर तो आप दायरा इस्लाम से भी साइड पे आ जाएं, आप ऐसी लिबर्टी देख लें जो उसका हाल है माशरे का, वो भी आपके सामने। बहुत शुक्रिया अली आपका। नाजरीन, इस वक्त में ख़वातीन के लिए और ख़वातीन के दिन के मौके पर जहाँ पर लाहौर में, कराची, इस्लामाबाद, पूरे पाकिस्तान में इंटरनेशनल लेवल पर भरपूर तकरीबात का इनेकाद किया गया, वहीं पर जो है वो पाकिस्तान में की ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। इस वक्त बात ये नहीं है कि आज़ादी चाहिए और आज़ाद रहना चाहिए, एक ख़ातून इस मुल्क में उतनी ही आज़ाद है जितना एक मर्द आज़ाद है। ये वो सच है जिसको अगर औरतें तस्लीम कर लें तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर हम जैसी औरतें बाहर निकल कर जो है वो काम करना जानती हैं और हमारे साथ जो है वो ये सब चीज़ें हम नहीं फेस करते या कोई इस तरह की चीज़ नहीं होती, तो हम कैसे इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। हाँ, जिनके साथ गलत हुआ उसको हम कंडेम करते हैं, उसकी हम मजम्मत करते हैं, हम उस पुलिस गर्दी की भी मजम्मत करते हैं जो इस्लामाबाद में ये औरत मार्च पर जो है वो इन्होंने हमला किया, ये इसको मैं कंडेम करती हूँ, चाहे वो ख़वातीन, लेकिन थी तो ख़वातीन ना, ख़वातीन जो है वो नाजुक होती हैं वैसे ही, और उनके मामलात, उनके हालात सोचने समझने की सलाहियत भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है ख़वातीन में। मैं भी एक खातून हूँ, लेकिन मैं सच बोलती हूँ और पूरा सच बोलती हूँ, ऐसा होता है। तो इसलिए ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला जो है ना वो औरत ही देती है और औरत से ही मिलता है। लेकिन औरत को चाहिए कि बहुत ज़्यादा पोजेसिव ना हो जाए, बल्कि मुकाबला करे, और मुकाबला करने की सकत पैदा करे, इतनी लिबरल ना हो जाए कि आपको आगे जाने के लिए जो वो ये कहना पड़े कि नहीं मुझे आज़ादी चाहिए। ब्रेक लूँगी, मुझे ब्रेक चाहिए, और ब्रेक के फौरी बाद जो है वो वापस आपको यहीं पे ज्वाइन करूँगी एक और अहम मौजू के साथ, क्योंकि जश्न बहारां का सिलसिला जो है वो लाहौर में शुरू हो चुका है, और जश्न बहारां की तकरीबात, रंगारंग तकरीबात जो है वो क्या क्या होंगी अभी अपडेट करेंगे आपको इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा।